بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، قالوا ھذا عارض، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے ممطرنا، جو برسنے والا ہے۔ ان آیات میں قوم ہود کا ذکر ہے، جن کی طرف قوم عاد کا ذکر ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے ان کو اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ نے دعوت توحید دی اور ان کو ان کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی پوری کوشش فرمائی، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور بار بار یہ کہتے تھے کہ جو ہمیں آپ دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر ہم نہ مانیں تو عذاب آ جائے گا، وہ عذاب آپ لے آئیں۔ لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو عذاب کا ہے وہ پورا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بادل کی صورت میں آیا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فلما رأوہ عارضا، جب انہوں نے بادل کو دیکھا مستقبل اودیتہم، جو ان کی وادی کی طرف بڑھ رہا تھا، قالوا، تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ ھذا عارض، یہ بادل ہے۔ یہ بات وہ خوش ہو کے کہہ رہے تھے، ممطرنا، یہ ہم پر برسنے کے لیے آ رہا ہے، ہماری کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہماری فصلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے آ رہا ہے۔ بارش ہوگی، نالے ندیاں بہہ جائیں گے، ہماری فصلیں سیراب ہوں گی، یہ خیال کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل نہیں، بلکہ ہوا مستعجلتم بہ، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ اتنا عرصہ تم کو عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو گیا ہے، لاتے کیوں نہیں عذاب؟ یہ وہ عذاب آ گیا۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ تیز آندھی ہے، اس میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بادل کی صورت میں عذاب بھیجا، اس میں بڑی سخت ہوا تھی، سخت آندھی تھی، شروع ہو گئی، وہ طوفانی تھی۔ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ مسلسل چلتی رہی، بہت تیز تھی۔ لوگ باہر اپنے کام کاج کے لیے نکلے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہوا بہت تیز ہے، ہم ٹک نہیں سکتے اس کے سامنے، دوڑ کے آئے، اپنے گھروں میں داخل ہو گئے، اندر سے کنڈے لگا لیے۔ اس طوفانی ہوا نے ان کے دروازے توڑ دیے اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ جو ریگستان تھا وہاں سے ریت اڑی اور وہ آ کر ان پر پڑ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے
کہ تم جو خوش ہو رہے ہو کہ ہوا ہے، بادل ہے اور تم پر بارش برسے گی، لہریں بحریں ہو جائیں گی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نہیں، بلکہ یہ عذاب ہے دردناک۔ تو دمیرو کل شیء، یہ تہس نہس کر کے رکھ دے گی، یہ ہوا ہے عذاب کی صورت میں، یہ تہس نہس کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ یہ تہس نہس کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے امر سے۔ بندے جب اپنے رب کے امر سے منہ پھیرتے ہیں تو بندوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو اپنے رب کے حکم سے منہ پھیرے، ہر چیز اس کے حکم پر چلتی۔ یہ سورج اس کے حکم پر چل رہی ہے، چاند اس کے حکم پر چل رہا ہے، رات اس کے حکم سے آئی ہے اب جا رہی ہے اس کے حکم سے، دن اس کے حکم سے آ رہا ہے۔ یہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیرتا ہے تو اس کا نتیجہ پھر اللہ کی قہر و غضب کی صورت میں دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ عذاب ہے ہوا کی صورت میں، جو ہوا تمہیں تہس نہس کر کے رکھ دے گی اللہ کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، جب صبح ہوئی تو نہ دکھائی دیا ان میں سے کچھ بھی سوائے ان کے مکانوں کے، نہ کوئی انسان بچا، نہ کوئی جانور بچا، نہ کوئی فصل بچی، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی سوائے ان کے مکانوں کے، اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں کس کو؟ مجرم قوم کو۔ مجرموں کو سزا ہوتی ہے۔ ہمارے شہر کہتے ہیں جتھوں مجرمہ بری ہونا عدالت مصطفیٰ دی ہے۔ یہ بات نہ قرآن مانتا ہے نہ حدیث مانتی ہے، یہ شاعر کی اپنے ذہن کی ایک بے وقوفی ہے۔ جب عدالت لگ گئی، عدالت خدا کی ہو یا مصطفیٰ کی ہو، وہاں سے مجرم نہیں بچ سکتا، شفاعت سے بچے گا۔ جب اللہ حکم دے گا کہ محبوب ان کی شفاعت کر لو تو وہ شفاعت حضور کریں گے، تو اللہ کے اذن سے کریں گے، تو پھر جو مسلمان ہوگا، ایمان کی حالت میں مرا ہوگا، کچھ گناہ اس کے ذمہ ہوں گے تو اللہ پاک وہ معاف کر کے اس کو بخش دے گا، لیکن عدالت لگی تو پھر نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ اگر سزا سے بچنا ہے تو ہمیں جرم چھوڑنے ہوں گے، سزا سے بچنا ہے تو ہمیں جرم چھوڑنے ہوں گے۔ اب جب بادل ہم دیکھتے ہیں، ہوا دیکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب تیز قسم کی گھٹا آتی، گہرے قسم کے بادل آتے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پریشانی کی کیفیت ہوتی، اور اے آپ کے چہرے سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ جب تیز ہوا آتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی ہر دفعہ اس طرح ہوتا، اور پھر آپ کی زبان پہ یہ لفظ ہوتے کہ یا اللہ اس بادل کو میری امت کے لیے عذاب نہ بنا، یا اللہ اس آندھی کو میری امت کے لیے عذاب نہ بنا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو جاتے یہ کیفیت دے کر۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ تو خوش ہوتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا
مجھے یاد آتا ہے کہ پچھلی قوموں پر اللہ پاک نے بادل کی شکل میں عذاب بھیجا تھا، کہیں میری امت پر بھی یہ آنا۔ حقیقت یہی ہے، ہم اعمال کے اعتبار سے پہلی امتوں میں کسی اس امتوں سے کم نہیں ہیں۔ اگر وہ بدکار تھے تو ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں، وہ سود خور تھے ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ عذاب اس لیے دیا تھا کہ وہ میری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب جو بندہ ساری ساری عمر نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ انکار عملاً کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ایک جو ہمارا پوری قوم کا المیہ ہے، آپ قرآن مجید کی جگہ جگہ پہ یہ آیت پڑھیں گے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے دین کو بھیجا ہے کہ تمام نظاموں پر غالب آ جائے۔ ہمارے گھر میں بھی آیتوں پر عمل ہونا چاہیے، ہماری عدالتوں میں بھی آیتوں پر عمل ہونا چاہیے، ہماری اسمبلیوں میں بھی آیتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ اسلام کا قانون نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے نافذ کیا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو نفاذ کے حق میں نہیں، یہ بھی ایک طرح کا انکار ہے، عملاً آیتوں کا انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور ہماری وجہ سے پریشان ہوتے تھے، اللہ کے نبی پر تو جو ہے نا وہ عذاب کا اثر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ جتنے بھی عذاب آئے ہیں اللہ کے کسی نبی پر اس کا اثر نہیں ہوا ذرا پر بھی، کیونکہ اللہ پاک فرماتا تھا کہ میرے محبوب آپ ان کو بتا کر کہ اب تم پہ عذاب ہونے والا ہے، تم یہاں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ نبی علیحدہ ہو جاتے تھے۔ تو نبی کو جو اس کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ اپنی امت کے لیے ہوتی، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم آیتوں کا انکار چھوڑ دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے احکامات کو اپنی زندگی پر لاگو کریں، اور اس طرح زندگی بسر ہو اور اللہ کے قہر و غضب سے بچ جائیں۔ صلوات و سلام علیکم۔